اور مشورے آ رہے ہیں، روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے، کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، یہ مشورے آ رہے ہیں۔ بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو، 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا ہے اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، میں جینوئنلی جس کا جو پارشل گھر گرا ہے میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں، جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے۔ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی۔ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے، حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے، میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے، اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے۔ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ، پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو۔ بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں، آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے، وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، راشن کارڈ میں ان کو دے رہی۔ تو یہ اپنے برائے مہربانی، بہت مہربانی، آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں، پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا، آپ اپنے طرف توجہ رکھیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو، پنجاب اپنے وسائل سے، آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت الحمدللہ، اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے وہ ہمت کارڈ ہو، چاہے وہ راشن کارڈ ہو، چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں، چاہے وہ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جو میٹرو بس ہے وہ بن رہی گجرانوالہ میں اور ایک بننے جا رہی ہے فیصلہ آباد میں، پھر سرگودا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بنے گی۔ جو مفت دوائیاں کسی اور جگہ پہ مل رہی ہیں وہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہی ہیں، بلکہ شاید زیادہ مل رہی ہیں۔ وہی کاروبار کے لیے قرضے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ مل رہے ہیں، اتنے ہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہے ہیں۔ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور جب تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے یہ تفریق میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گی انشاءاللہ۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں، گرین بسز، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کے پیسوں سے خریدی ہیں، آپ کی امانت ہے۔ ان بسز کی حفاظت کرنا،
इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना वो अब मेरे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप अपने घरों का, अपनी गाड़ियों का, अपनी मोटर बाइक्स का, अपनी सवारियों का ख्याल रखते, मेरी आपसे ये अपील है कि आवाम उसी तरह अपनी ग्रीन बसेस का ख्याल रखें। और अगर कोई मियांवाली में किसी ने एक दिन पत्थर मार के चलती बस को तोड़ा था, बस तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता, चलती बस का जब शीशा टूट किरची हुआ तो वो लोगों को, आवाम को लग भी सकता था, उसमें बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, माएँ, बहनें सब बैठे होते। तो मैंने पकड़ लिया उस बंदे को, बिल्कुल उसको इंशाअल्लाह ताला उसको एग्जाम्पल मैं बनाऊंगी ताकि लोग दूसरे किसी को इबरत ना हो आवाम की सवारी को नुकसान पहुंचाने की। और मेहरबानी अपनी बस का ख्याल रखना है, अपनी बस में सफाई का ख्याल रखना है। हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, बस का ड्राइवर और बस का अमला आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। अगर आप किसी को बस को नुकसान पहुंचाते देखें, बस में गन डालते हुए देखें, तो उसको मना करें, उसको कहें कि ये बस मेरे लिए, आपके लिए, आपकी माँओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए। इसको अगर आप नुकसान पहुंचते हो तो आप अपनी धरती को नुकसान पहुंचाते हो, अपने अवाम को नुकसान पहुंचाते हो। तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द साउथ पंजाब वाले जो हैं, हाँ एक और बात, पंजाब में जो इस बार सैलाब आया है, बहुत बड़े दर्जे का वो सैलाब था, लेकिन मुझे पता है कि डीजी खान वाले रोद कोइयों के इस जो पानी आता है उससे हर साल उससे जो सैलाब आता है उससे कितना बड़ा नुकसान उठाते हैं। और डीजी खान वाले ये जानते हैं कि मैंने 3.5 अरब रुपया पिछले साल दिया था, जिसकी वजह से इस बार रोद कोइयों की में उतना सैलाब नहीं आया, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अल्लाह ना करे हो सकता था और जितना दहाइयों से होता आया है। अब भी मैं वादा करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जितना मेजर रिपेयर वर्क रह गया है वो भी मैं पूरा करूंगी, चाहे उस पर कई बिलियन रुपया खर्च आ जाए, लेकिन मैं डीजी खान के अवाम को नुकसान नहीं होने दूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जाग रही है, उसकी काबीना जाग रही है, और इंशाअल्लाह ताला जो भी साउथ पंजाब के अवाम और पंजाब के अवाम की दिन रात जो खिदमत होगी मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपको इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हों, डीजी खान का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। डीजी खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, और पाकिस्तान। हाँ, वो कैंसर हॉस्पिटल जो है ना डीजी खान का, वो शहबाज शरीफ साहब बना रहे। मैंने अभी बात की है मैंने वैस लगारी साहब से, और मैंने उसको कहा है कि जो जमीन पे हाथ रखता है डीजी खान, वो जमीन पे हाथ रख के कैंसर के लिए वो जमीन में कैंसर हॉस्पिटल के लिए वक्फ करती हूँ डीजी खान को। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी, दुनिया से इमदाद की बात कोई बाइज्जत शख्स कैसे कर सकता है, पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं, मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी।